جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے ٹیم KYC کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کچھ پروپیگنڈا چل رہا ہے، جس میں ڈاکٹر باری صاحب ہیں جنہوں نے KYC شالکر ہوم بیمنا کے بارے میں کچھ بتایا. تو سب سے پہلے یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ چیز کلیئر کروں، کشمیر میں KYC کے نام پہ خالی ایک آرگنائزیشن رجسٹر نہیں ہے. سب سے پہلے اس انیشیٹو کو ہم نے کشمیر میں سٹارٹ کیا، اس کے بعد 3 سے 4 آرگنائزیشنز ہمارے کے بغیر جنہوں نے اس پہ رجسٹریشن سٹارٹ کی. تو جو وہ ویڈیو تھا میرے خیال سے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ کلیئر نہیں کیا لوگوں کے سامنے جو بھی ایلیگیشنز میں لگا رہا ہوں وہ کس پہ لگا رہا ہوں، کیونکہ وہ ویڈیو میں خود بتا رہے کہ 2 KYC ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری جو ڈیل ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے یہ پروو کرنا کہ جو بھی ایلیگیشنز انہوں نے لگائی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ جو کام ہم نے کشمیر میں سٹارٹ کیا میرے خیال سے آج تک کسی نے کشمیر کی ہسٹری میں ایسا سیٹ اپ نہیں لیا تھا. بعض اوقات ایسا کام بھی ہمیں کرنا پڑتا تھا جو مشکل سے ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے، لیکن اتنا کچھ کر کے بھی لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اس میں لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فیک پروپیگنڈا چالو کیے. اگر وہ لوگ ان چیزوں کو اچھے سے کلیئر کرتے لوگوں کے سامنے، میرے خیال سے ہم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی. اور باقی ہم اکاؤنٹیبل ہیں ہر چیز کے لیے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے آفس پہ آ سکتا ہے، ہمارے ریکارڈز کو چیک کر سکتا ہے، کیونکہ جو بھی پیسہ ہم نے لوگوں سے لیا ہے کیا وہ پیسہ صحیح راستے میں یوز ہوا یا نہیں، کیا ہم نے ان پیسوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے لیے لیگل اتھارٹیز بیٹھی ہے، جو بھی لوگ ان چیزوں کے لیے اتھورائزڈ ہے وہ کریں گے اس کے لیے کارروائی. لیکن کسی کا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے کسی بھی انویسٹیگیشن کے بغیر. باقی ہمارے لیگل ایڈوائزر صاحب ہے یہ باقی چیزیں کلیئر کریں گے. جی اس کے بعد آپ سٹارٹ کر لیجیے. دیکھیے ہمارا اس کانفرنس کا یہی پرپز ہے ٹو برنگ دی اویئرنیس اباؤٹ دی جنرل پبلک دیٹ یہاں پہ کتنے آرگنائزیشن KYC کے نام سے رجسٹر ہے. دیٹ از دی پارٹ آف ایڈمنسٹریشن، وی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ رائٹ ناؤ. وی آر پروسیسنگ تھرو کورٹ. تو نمبر 1. نمبر 2, جو باری صاحب نے کیا ہے دیٹ از ہز انیشیٹو. whether he has a right to initiate that action against those person, whether that action is valid as per the law or not, وہ قانون خود جانے گا. ابھی ہمارے پاس جو ایلیگیشن آ رہی ہے باری صاحب نے یہ کلیئریفائی نہیں کیا ہے. ایون آئی ہیو شوٹڈ نوٹس ٹو ہم ٹو کلیئریفائی ویدر یہ جو آپ KYC کا نام لے رہے ہیں کیا یہ شری نگر والا KYC ہے یا اونتی پورا KYC. اس کو وہ کلیئریفائی ہمیں ود ان 1 or 2 days میں ہمیں وہ کلیئریفیکیشن مل جائے گی. نمبر 3 جو ہمارا سب سے بڑا انیشیٹو موٹیو ابھی جو انیشیٹو جو ہمارے نام کا ابھی پورے سوشل ہینڈلز پہ دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ دے ہیو مس اپروپریٹڈ دی فنڈس. ایک ارشد صاحب ہے پلوامہ کے جو انہوں نے ریسنٹلی ایک بندے کو اپنے پاس بلایا تھا، بولا کہ آپ کو میڈیکل اسسٹنس کیوں نہیں دی گئی، جس پہ اس نے ڈیمانڈ بھی کی تھی. ہمارا جو ایز پر لاز کا آبجیکٹ ہے ہمیں پرووائڈ شیلٹر کرنا ہے نہ کہ میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے وی آر آل سیٹ ٹو پروسیڈ اگینسٹ ہم انڈر دی کورٹ. تو اس میں ہم نے اپروچ کیا ہے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کو. دین وی ول ود ان 1 or 2 days you will get the best results inshallah. تو جو ہی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں سامنے آئی تو اس کے بعد دوسرے دن ہی ہم نے یہ ایکشن لینا اسٹارٹ کیا. دیکھیں ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی. جو وہ دوسرا KYC ہے کچھ ٹائم تک ہمارے ساتھ وہ کام کرتا تھا، لیکن میرے خیال سے سپتمبر یا اکتوبر مہینے میں ہی ہم نے اس کو الگ کیا. کچھ ڈسپیوٹس ہوئے ہمارے ٹیم ممبرس اور ان کے درمیان، ان کی کچھ غلطیاں سامنے آئی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنے ادارے سے الگ کیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ
ہمارے ادارے میں کوئی ایسا چیز ہو جس کی وجہ سے ہم آگے ڈیفیم ہو جائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کشمیر کی ہسٹری میں کسی نے ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا. اگر کسی کو جو بھی اولڈ ایج ہوم ایڈمنسٹریشن کی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن اگر اولڈ ہوم ایج جو ہے وہ ان پر جو ہے کروڑوں کا پیسہ خرچ کرتی ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ہے. وہی بات کیا اگر آپ ایک مینٹلی اپساؤنڈ بندے کو یہاں سے لے جاتے ہیں اس کو اپنی پورا رکھتے ہو اپنے شیلٹر پہ, کیا اس کو وہاں اس کمرے میں رکھنے کی ضرورت ہے یا اس ہاسپٹل میں جہاں پر اس کا پراپر علاج ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیکھیے, سب سے پہلے آپ لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم کن لوگوں کو رکھتے ہیں. ہم ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن کو اپنے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے. ہاں ہوتا ہے, 5-10 سالوں سے ان کا جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. ہاسپٹل ہے یا جو آپ کا شیلٹر ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان راستے پہ بھوکا سو رہا ہے, کوئی اس پہ دھیان نہیں دے رہا ہے, وداؤٹ شیلٹر کے بغیر وہ رہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی پریشان ہے, بیمار ہے, اس کو آپ کی شیلٹر کی ضرورت ہے یا ہاسپٹل کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے فوڈ اینڈ شیلٹر کی ضرورت ہے. ہاں, ہم لے جا رہے ہیں. اگر کوئی انسان وائلنٹ ہوتا ہے, کسی کی مینٹل, ہم پراپر میڈیکیشن کر رہے ہیں. آپ آ سکتے ہیں ہمارے آفس پہ, دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ. بالکل ہم کرتے ہیں, اپنے اینڈ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے بیسک میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. ٹائم لگتا ہے ریکور ہونے میں. ہم ایک ہی ٹائم پہ اتنا کچھ نہیں کریں گے, دھیرے دھیرے ہم یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کافی کم ٹائم میں یہ شیلٹر ہم نے کیا کشمیر میں, اور کافی کم ٹائم ہوا اس کو. میرے خیال سے اتنے ریزلٹ سامنے نہیں ہونے چاہیے. میرا سوال آپ سے ہے, اگر اتنے اولڈ ایج ہوم یہاں پر سرکار کے دوارا یا ایڈمنسٹریشن یہاں پر جو کروڑوں میں پیسہ خرچا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کس کے کہاں پر رجسٹر ہیں, کس اینگل سے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ 4-5 لوگ ایسے بھی ہیں KYC جو میرے نام سے جو ہے پیسہ ہڑپتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ خود کو کہاں پر رجسٹر کر کے رکھتے ہیں اور کہاں پر آپ کے؟ بالکل, جب ہم نے اس انیشیٹو کو سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم ہمارے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں تھی. ہم ان لوگوں کی گرومنگ کرتے تھے جو روڈ سائڈ پر پڑے ہوئے ہوتے تھے. باقی ہمارا کوئی آبجیکٹو نہیں تھا. ان کا جو ہیلتھ ہائیجین ہے وہ ہم مینٹین کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے افیکٹ نہ ہو جائے. لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہم نے پھر شیلٹر ہوم کھولا. اس کے لیے ہم نے رجسٹریشن کی ہے, ایک ادارہ ہم نے بنایا, ایک ٹرسٹ بنایا. ہمیں سب رجسٹرار کے اندر رجسٹریشن ہے اور منسٹری آف کارپوریٹ افیئرس کے اندر ہے. سب سے پہلے ہم نے ایک ادارے کو بنانے کی کوشش کی, کیونکہ ایسے انڈیویجول لیول پر ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے فنڈس کی ضرورت تھی, اس کے لیے باقی چیزوں کی ضرورت تھی. تو ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ کی, لوگوں نے ہی ہمیں سپورٹ کیا. جس مقام پر ہمیں لوگوں نے ہی یہاں پہ پہنچا ہمیں. اور اگر کوئی بھی کنسرن ہوگا کسی کا, وہ بتا سکتا ہے. ہر کسی کا حق ہے, اگر کسی نے 1 بھی روپیہ ڈونیٹ کیا اس کے لیے اس کا بھی پورا حق ہے. اگر کسی نے بالکل بھی نہیں کیا اس کا بھی حق ہے. اور ہمارے جو ریکارڈس ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, کوئی بھی جان سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس کے بارے میں. اگر کوئی ہمارے آفس پہ آ سکتا ہے یا دیکھیں, ایک اچھا سوال آپ نے پوچھا. بالکل ایک اچھا سوال پوچھا آپ نے. جو بھی انویٹرس ہمارے شیلٹر میں ابھی ہیں ان میں سے آپ لوگ دیکھیں گے 90 to 95% جو کہ کسی بھی ID کے بغیر ہے. جو اولڈ ایج ہومس کا پروویژن ہے اس میں ان کا یہ پروسیجر رہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی فیملی ممبر کو اولڈ ایج ہوم لیتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو ہم نے راستے پہ دیکھا, اگر ہم اس کو اولڈ ایج ہوم لے جائیں گے وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلے ان کو کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ID کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس کوئی ID نہیں ہوتی ہے. میرے خیال سے جتنے بھی انویٹرس ہمارے پاس ہیں ان میں سے 90 to 95% ID کے بغیر ہے, جن کا کوئی ریکارڈ نہیں. بالکل اس کا مطلب کہ ایڈمنسٹریشن یہاں پر فیل ہے, کیونکہ ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کے پاس یہاں پر CID کے پاس میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں. آپ کے کہنے کو مطلب دیکھیے, جو انسان جس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے اس کو, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں کس دنیا میں جی رہا ہوں. جو مینٹل امبیلنس ہوتی ہے اس میں, آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جب ہم نے اس انیشیٹو کو سٹارٹ کیا تھا گورنمنٹ کے سپورٹ کی ضرورت تھی ہمیں. تو بدقسمتی سے ہمیں کسی بھی ادارے کا سپورٹ نہیں ملا. لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیجیے, تو ہمیں لوگوں سے مانگنا پڑا ان لوگوں کے لیے. اور جو بھی ہم نے دیا ہے وہ پراپر یوٹیلائز ہوا ہے ان لوگوں کے لیے.
کیا آپ نے کسی ادارے سے بات کی اس چیز کو لے کر؟ کسی ادارے سے بات کی؟ بالکل. دیکھیں ایک شیلٹر ہوم بنانے کے لیے ایک لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کسی انسان کو ایک کمرے میں بند نہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن ہماری مجبوری تھی شیلٹر دینا تھا ایسے لوگوں کو. جب ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہمیں لینڈ پرووائڈ کیا جائے شیلٹر ہوم بنانے میں, تو بالکل ناکارہ ملا ان کی وجہ سے. اس لیے ملا ہوگا کیونکہ آلریڈی یہاں پر جو بھی اولڈ ایج ہومز کشمیر میں چلتے ہیں, آپ جو بھی اولڈ ایج ہومز کشمیر میں چلتے ہیں, میں چیلنج دیتا ہوں وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے ہیں. ان کو گرانٹ ایڈمنسٹریشن پر یہاں پر ڈائریکٹ نشانہ کرتے. بالکل ڈائریکٹ نشانہ. اگر ایسے لوگوں کو ایڈمنسٹریشن ریہیبلیٹیٹ کرتی ہمیں تھوڑی سامنے آتا ہے. بھیا آج جو پریس کا کمرے کا کیا مطلب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کلیئرفیکیشن ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. جو بھی ایلیگیشنز KYC کے بارے میں لگے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ادارہ الگ ہے. اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے وہ ہم سے جان سکتا ہے. اگر کسی کو کچھ بھی چیک کرنا ہوگا, ہمارے جو اکاؤنٹس ہے وہ برابر مینٹین ہے. جو بھی فنڈ ہم نے لوگوں سے لیا ہے ہم 1-1 روپے کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں.